علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج ہم اپنی کلاس کو لے کے آپ کے ساتھ ہیں اور بچے نے اذان پڑھی ہے. آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی اذان سکھائیں اور دین کے راستے پہ چلائیں، نماز کے راستے پہ چلائیں. آمین یا رب العالمین. اے اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما تاکہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور میں دوسروں پر خرچ کرنے والا بنوں. آمین. اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر میں اور آپ کے جو بھائی بہن ہیں اور میرے بہن بھائی اور ہمارے جو جاننے والے ہیں، اللہ پاک سب کو وسیع رزق عطا فرمائے. اللہ پاک مخلوق کے محتاج سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ بچائے اور اللہ پاک اپنی محتاج رکھے ہمیں، کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم اپنے انسانوں کی محتاج بن جاتے ہیں اور ہماری زندگی اذیت میں آ جاتی ہے. اور اللہ پاک اپنے محتاجی میں ہمیں رکھے اور اللہ پاک مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچائے. آمین. اور اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہوا ہے، اللہ پاک اس کے خزانے میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم جب تک ہماری زندگی ہے اور ہم جب تک اپنے بہن بھائیوں کی جو ہمارے غریب ہیں، پریشان ہیں، ہم ان کی پریشانی کو دور کریں، مصیبت کو دور کریں. کوئی بیمار ہے تو ان کی بھی آپ مدد کر دیا کریں، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک آپ کو اور مجھے
سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سب چیزیں ہیں. اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے. آمین. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض کے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. دیکھیں موت تو برحق ہے, موت تو آنی ہے. آپ دنیا کی جتنی چیزیں پڑھ لیں, قرآن میں بھی ہے, بیان ہے کہ ذائقۃ الموت, تو ذائقہ تو ہر نفس کو چکھنا ہی ہے موت کی. تو آپ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اللہ کے آیات کو پڑھتے رہا کریں, قرآن کو پڑھتے رہا کریں. آیت الکرسی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, گھر کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, اور نماز فرض کے بعد ضرور پڑھا کریں. اور اس کے بعد آپ جب سوتے ہیں تو اپنے گھر میں آثار کر کے سویا کریں. اللہ پاک ہر کسی کو بری گھڑی سے بچائے, شیطان کی شر سے بچائے. آمین. ہر برائی کی وجہ انسان خود ہے. کیا ہے برائی؟ ہم خود ہی تو ایک جڑ ہے نا برائی کی. جب ہم غلط کام کریں گے اور جب ہم کوئی پریشانی بھی ہماری خود کی وجہ سے آتی ہے. اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو بھی برائی پہنچی وہ خود تمہاری طرف سے ہے. سورہ نساء ہے, آیت نمبر 7-9. تو کیا ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے سورہ نساء میں کہ جو خوشی پہنچتی ہے اور جو اچھائی پہنچتی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد بھی فرمایا تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو بھی برائی پہنچتی ہے ظاہری بات ہے وہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ہم کچھ برا کرتے ہیں, کچھ برے کام کرتے ہیں, پھر ہم پچھتاتے ہیں اور زندگی بھر ہم اس پچھتاوے میں ہی رہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم سیدھے نہیں چلتے ہیں, ہم ایک فیملی ممبر ہیں, جیسے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں, اور اگر ماں باپ صحیح نہیں چلیں گے تو آنے والی نسل جو ہماری بڑی ہو رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں چلتی ہے. کیونکہ گھر تو ماں باپ سے ہی بنتا ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ہمارے پھول ہیں, ان کو یہ ہمیں دیکھ کے ہم سے ہی سبق سیکھتے ہیں. تو اگر ماں باپ ہی غلط چلتے ہیں تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے سے ہی سیکھیں گے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں, اور اگر ہم کچھ اپنی عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ویسے ہی بنیں گے. اس میں پھر ہمیں رونے دھونے والی بات نہیں ہے کہ پھر ہم ذرا بچوں کو دیکھ کے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں, یا ہمارے بچے خراب نکل آئے, یا ہمارے بچے کچھ غلط کام میں لگ گئے ہیں. تو یہ ہماری مہربانی ہوتی ہے ماں باپ کی, ان کو صحیح رکھنے میں بھی اور غلط رکھنے میں بھی. اکثر ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں بچوں پر. بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو, کیونکہ قریب بھی اگر اسکول ہوں تو برائے مہربانی لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ اپنے ہاتھوں سے چھوڑیں بچوں کو. اور 13-14 سال کی بھی عمر اتنی وہ نہیں ہوتی ہے بڑی کہ بچوں کو آپ اپنی مرضی سے جہاں بھی بھیج دیتی ہیں. کسی کے گھر بھی بھیج دیتے ہیں, کسی کے دوست کے گھر بھی بھیج دیتے ہیں. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بائک بھی لے کے گھومتے رہتے ہیں. ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں, 8 سے 9 سال. تو اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو رونا دھونا ماں باپ کا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کس غم میں ہمیں ڈال دیا ہے تو نے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. جو پریشانی آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے آتی ہے, کیونکہ ہم نے وہ چیز دی کیوں, ہم نے وہ چیز اپنے بچوں کو دی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہے اور اس چیز سے ہمارے بچوں کو نقصان ہوگی. اور وہ جہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں کہ باہر جا کے ہمارے بچے کیا کریں گے. دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں. بچے آپ سے اگر ضد بھی کریں تو برائے مہربانی آپ یہ چلتی ہوئی چیز آپ نہ دیں اپنے بچوں کو. نہ آپ سنڈے, اکثر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سنڈے کے سنڈے بچوں کو دوستوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. آپ یقین کریں بچے اتنے بائک اتنی تیز سے چلاتے ہیں, اور ہمارے گھر سے بھی نظر آتا ہے جو لڑکے جاتے ہیں, لڑکے بھی کیا ہوں گے 10, 11, 12, 13 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں.
اب ماں باپ سوتے رہتے ہیں گھر میں، بچے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ کے شکار ہوتے ہیں اور بچوں کا موت بھی ظاہری بات ہے، جب اس طریقے سے بچے چلائیں گے کچھ بھی ہو جاتا ہے حادثہ بچوں کے ساتھ. تو اگر بچے آپ سے ضد کریں تو بچوں کو آپ سمجھائیں، اگر نہ بھی سمجھیں تو ضد زیادہ بھی کریں تو آپ بچوں کو نہ دیں ایسی چیز جو نقصان ہے. اور ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے اچھے کام کریں، اچھا چلا کریں اور اچھائی کی باتیں بھی بتائیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور کیا چیز ہماری زندگی کے لیے اچھا ہے یا برا ہے. ضرور اپنے بچوں کو آپ سکھائیں، کوئی شرمانے والی باتیں نہیں ہیں. اور ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں اچھی بات نہیں ہیں. اکثر بچے کھڑے ہو کے پانی بھی پی لیتے ہیں تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے. اکثر بچے الٹے ہاتھ سے بھی شروع ہو جاتے ہیں کھانا پینا تو ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو برا لگ جائے گا اگر ہم ان کو ٹوکیں گے. دیکھیں آج تو ان کو برا لگے گا مگر کل ان کے لیے یہ سبق ہوگی کہ ہماری ماں باپ نے کچھ ہمیں اچھا ہی بتایا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، جس سے ان کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ پہنچے گا. ان باتوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں مگر آگے چل کے ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کل ہماری باتوں کو پک کرتے ہیں کہ ہماری امی ابو نے شاید ہمیں کچھ صحیح سمجھایا ہے. اور ظاہری بات ہے اللہ پاک تو بندے کو ہمیشہ ہی خوش رکھتا ہے، دنیا کی سب نعمتیں بھی دے دیتا ہے، اولاد سے بھی نوازتا ہے، رزق سے بھی نوازتا ہے، پیسے سے بھی نوازتا ہے. تو جتنی آپ شکر ادا کر لیں وہ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت کم ہے. مگر انسان ناشکرا جب بن جاتا ہے، جب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جب نماز نہیں پڑھتا ہے اور جب قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے. اور ظاہری بات ہے سمجھنے کی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کرنے بھی جا رہے ہیں تو ہمیں ان چیز کا سمجھ تو ہو. ظاہری بات ہم دوسروں سے مشورے لیتے رہتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا میں ایسا کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ. ضرور اب لیں، دوسروں سے بھی اب سبق سیکھیں مگر مین سبق ہمیں اللہ پاک نے 30 پاروں میں دے دیا ہے. تو آپ ضرور قرآن کو کھول کے پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی آپ ضرور تجویز اور سے تفسیر سے پڑھانے کی کوشش کریں. بہت بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں 12-15 سال کے، جب بھی بچے قرآن ختم نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل آپ بنا رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے. آپ اسکول تو بھیج دیتی ہیں روز ان کو صبح اٹھا کے مگر قرآن کے لیے آپ نہیں اٹھاتی ہو، نہ بھیجتی ہو، نہ ان کو مدرسے بھیجتے ہیں، نہ ان کے لیے آپ قاریہ کو بلاتی ہیں، نہ ان کے گھر پہ بھیجتے ہیں جن کے گھر پہ وہ پڑھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو آپ سست ہو جاتی ہیں خود. تو جیسے آپ قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں، جیسے آپ نے اسکول کے لیے ٹائم نکالا ہوا ہے، صبح آپ اٹھتی ہیں اور فجر میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں تو ویسے ہی آپ چھوڑ کے آئیں اپنے بچوں کو مدرسے قرآن پڑھانے کے لیے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ظاہری بات ہے اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. صحیح بات ہے کہ انسان دھوکا اس وجہ سے بھی کھاتا ہے جب ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی بیان نہیں سنتے ہیں. ہمیشہ یہ اکثر ہوتا ہی ہے اگر ہم کسی لیڈیز کو بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں اور ہم گھر میں بھی اگر بیان کا درس رکھتے ہیں تو ہمیں وہ یہی سمجھا کے الٹا یہی جاتی ہیں کہ ہمیں تو یہ سب چیزیں سب پتہ ہی ہیں، سب پتہ ہی ہے تو اس پر عمل بھی کریں، آپ اس پہ چیز پہ چلیں بھی صحیح. آپ کو سب پتہ ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی درس کا انتظام رکھیں. چھوٹے سے آپ کے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ظاہری بات ہے ان کو بھی ضرور آپ تعلیم دیں. درس کا انتظام تو جب رکھا جاتا ہے گھر میں جب کسی کو ہم بلاتے ہیں اور وہ کوئی چیز ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں، یا ظاہری بات ہے ہم اتنی ساری قرآن میں سے بھی چیزیں بتاتے ہیں، پڑھ کے بیان بتاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آپ کچھ سیکھ کے جائیں گی اور جا کے اپنے گھر میں بھی آپ صحیح، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صحیح رہو اور نماز پڑھو، قرآن پڑھو، 5 وقت نمازی بنو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں اور دنیا کی زندگی
2 پل کی ہے، اور اللہ سے آپ دعا کیا کریں جتنی آپ کی زندگی ہے اس زندگی میں آپ نیک کام کرتے رہیں اور اچھے چلتے رہیں، آمین۔ اور ہمیشہ آپ آیت الکرسی ضروری ہے پڑھنی، آپ ضرور آپ جب قرآن پڑھا کریں اور جب فارغ بھی ہوا کریں تو آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، ویسے بھی پڑھتی رہا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب آپ کسی گاڑی میں بھی بیٹھتی ہیں تو ضرور آپ پڑھا کریں آیت الکرسی، بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے خاندان کو اور جو ہمارے ظاہری باتیں سفر میں رہتے ہیں ہمارے گھر والے، اللہ پاک ان کو بھی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ضرور آپ ہمیں کمنٹ کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ نئے ہمارے جو دیکھتے ہیں ویڈیو ہماری بہنیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور ہمارے ظاہری باتیں ہماری ہمت بڑھتی ہے آپ اگر ہمیں کچھ حوصلہ دیتی ہیں تو۔ اور آج ہماری ظاہری باتیں چھٹی کا دن ہے، بچے قرآن پڑھنے نہیں آئے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔ لائک کرنا، شیئر کرنا۔